بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. اس آیت کے اندر سورت کا تیسرا دعویٰ ذکر ہوگا. افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تک فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. اس آیت کے اندر سورت کا تیسرا دعویٰ ذکر ہے جو کہ تسلی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ آپ ان لوگوں کے اسلام قبول نہ کرنے پر پریشان مت ہوں. تو افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص کے جو کہ واضح دلیل پر ہو، واضح دلیل پر قائم ہو، اور وہ واضح دلیل جو اس کے رب کی جانب سے ہے. افمن کان علی بینۃ، تو پس کیا وہ شخص جو کہ بینہ پر ہو، واضح دلیل پر ہو، من ربہ، یعنی کہ وہ بینہ جو کہ اس کے رب کی طرف سے ہے، ویتلوہ، اور اس کی تائید کرتا ہو، اس شخص کی تائید کرتا ہو، شاہد منہ، شاہد ایک گواہی دینے والا، منہ اسی اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ، اور اس شاہد سے پہلے کتاب موسیٰ، موسیٰ کی کتاب بھی ہو، اماما و رحمہ، اس حال میں کہ وہ کتاب رہنمائی کرنے والی بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما و رحمہ، یہ جو ویتلوہ شاہد منہ ہے، اس میں یتلوہ کا معنی جو ہے وہ تائید کرنا ہے، تائید کرنا. اصل میں اس کا معنی، یہ جو آیت اس کے اندر مختلف توجیحات ہیں، اس آیت کے معنی کے اندر مختلف توجیحات ہیں. یتلوہ کے معنی میں بھی، اور اس میں بھی کہ شاہد ان سے مراد ہے، اور اس میں بھی کہ منہ وہ ضمیر سے کس کی طرف راجع ہے. تو اس میں مختلف توجیحات ہیں، لیکن میں ان سب ذکر نہیں کروں گا. میں صرف جو راجح توجیہ ہے ہمارے نزدیک، ہمارے اساتذہ کے نزدیک، وہی ذکر کروں گا تاکہ تشویش نہ ہو، ذہن جو ہے وہ منتشر نہ ہو. یتلوہ، لا یتلو جو ہوتا ہے یہ اتباع کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اتباع کے معنی میں، جس طرح عمومی طور پر تو اس کا معنی ہوتا ہے تلاوت، بلکہ تلاوت کو بھی تلاوت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک کے بعد دیگر کسی چیز کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ آ رہا ہوتا ہے تلاوت میں. اسی لیے تلا یتلو جو ہے یہ تلاوت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ اتباع کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے. تو وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ. یہ بینہ سے مراد کیا ہے؟ بینہ سے مراد توحید کے دلائل ہیں، توحید کے دلائل ہیں، اور واضح اور روشن دلائل ہیں. اور وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اسی کی تائید کرتے ہیں. یہاں پر تائید کے معنی میں ہے، اسی بینہ کی تائید کرتا ہے شاہد منہ، شاہد جو کہ اللہ کی طرف سے ہے. یہاں پر شاہد سے مراد کیا ہے؟ شاہد سے مراد یہاں پر قرآن ہے، شاہد سے مراد قرآن ہے. اگرچہ اس کے اندر دوسری توجیحات بھی ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتہ ہے، جبرائیل ہے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. اس طرح مختلف تفسیرات اس کے اندر موجود ہیں. انہی تفسیرات میں سے ایک تفسیر ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے. وہ اسی بینہ کی، اسی توحید کے دلائل کی تائید جو ہے وہ قرآن بھی کرتا ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، کہ اس کی تائید کرتا ہے اسی بینہ کی، یا بینہ کی
یا پھر وہ جو من کان علی بینۃ من ربی، وہ شخص جو کہ بینہ پر قائم ہے، وہ شخص جو توحید پر قائم ہے، اسی کی تائید کرتا ہے، اسی کی تائید کرتا ہے یہ جو اللہ کی طرف سے ایک شاہد اور گواہ ہے کہ قرآن ہے۔ اچھا صرف قرآن ہی اس کی تائید کرتا ہے؟ نہیں نہیں، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس شاہد سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی اسی کی تائید کرتی ہے۔ اور وہ کتاب، اس کتاب کی کا حال کیا تھا کہ وہ امامن پیشوا تھی، پیشوا تھی، اور ورحمتن اور رحمت تھی۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ جو کہ بینہ پر قائم لوگ ہیں، یؤمنون بہ، یہ ایمان لاتے ہیں اس شاہد کے ساتھ، اس شاہد پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو بھی کفر کرے گا اس قرآن کا، بھی ہی ضمیر شاہد کی طرف راجع ہے، جو کوئی بھی انکار کرے گا اس قرآن کا، من الاحزاب، تمام گروہوں میں سے، جو کوئی بھی اس قرآن سے کفر کرے گا تمام گروہوں میں سے، النار موعدہ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے، اس کا ٹھکانہ اور اس کے وعدے کی جگہ جو ہے وہ آگ ہی ہے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، بس آپ مت ہو جائیے شک میں، شبے میں مت پڑیے اس کے آنے سے، یا تو اس سے مراد منہ، لا تک فی مریۃ منہ، اس منہ سے مراد یا تو یہ موعد ہے، یعنی کہ کافروں کا آگ میں جانا، یا پھر اس سے مراد یہ اس قرآن کا حق پر ہونا ہے، یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اس قرآن میں شک میں مت پڑیے، یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ اس بات سے شک میں نہ پڑیں کہ جو لوگ اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں معنی بنتے ہیں۔ انہ الحق من رب، بے شک یہ قرآن یا یہ کافروں کا آگ میں جانا، الحق من رب، حق ہے آپ کے رب کی جانب سے، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ جی، کس کو سمجھ آئی اور کس کو سمجھ نہیں آئی؟ جو آپ نے کہا کہ موسیٰ کی کتاب بھی اس کی تائید کرتی ہے، یعنی کہ قرآن کی، قرآن کی بھی، یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، توحید کی بھی، یہ من کان علی بینۃ من ربہ، اگر توحید مراد ہو جائے بات ایک ہی ہے، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہو جائے تب وہی بات ہے، اور اگر قرآن مراد ہو جائے تب بھی وہی بات ہے، کیونکہ تورات جو ہے وہ ان تینوں چیزوں کی ہی تائید۔ جی سر، جزاک اللہ، آگے سے السلام علیکم شیخ صاحب۔ بینہ کا جی باری باری پوچھ لیں۔ جی اشرف بھائی آپ پوچھیں۔ شیخ صاحب میں کہہ رہا ہوں بینہ کا مطلب کیا ہے؟ بینہ کہتے ہیں واضح دلیل کو، واضح دلیل کو، یہاں پر اس سے مراد توحید کے دلائل ہیں۔ شکریہ۔ جی عرفان قیوم بھائی۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا شیخ صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح ہم پڑھ رہے تھے فلا تکو فی مریۃ منہ، مریۃ منہ، اب اس میں ہو ضمیر کے والے سے ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ نار کی طرف، یعنی کہ جو گرول نار کے والے سے اس کی طرف راجع کر رہی ہے، یا اوپر والی آیت کی طرف اوپر جو سی ہے، تو یہ ہم تو اجمی لوگ ہیں نا، تو اس لیے یعنی کہ میں بھی اس والے سے کنفیوز تھوڑا سا ہو جاتے ہیں، تو عربی بھی اس طرح، یعنی کہ ان میں بھی شک و شبہ پایا جاتا ہے اس طرح کا؟ نہیں، یہ شک و شبہ نہیں ہے بھائی، یہ شک و شبہ اس جی کو نہیں کہتے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر دونوں طرح کے احتمالات موجود ہوتے ہیں، دونوں طرح کے جی احتمالات موجود ہوتے ہیں، تو وہ دونوں احتمال جو ہوتے ہیں دونوں ویلڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ دونوں طرح بات بن سکتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے، یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے، اس کو شک اور شبہ نہیں کہتے۔ اور یہ جی اجمی تو ہم تو اجمی ہے نا، یہ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اور آپ کو پڑھاتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ اکثر تفاسیر جو ہوتی ہیں وہ عرب کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، عربی لوگوں کی، اگر عرب کی نہ بھی ہوں، اگر عرب کی نہ بھی ہوں، جو اجمی بھی تفاسیر کرتے ہیں وہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ عربی جانے بغیر تفسیر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عربی کو جاننے سے اس میں، یعنی کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر کسی کو عربی آتی ہے تو وہ قرآن پاک کی 100% ایکوریٹ اور تفسیر کرے گا جس کے اندر کوئی احتمال نہ ہو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سارے احتمالات جو ہوتے ہیں یہ پرانی جتنی بھی تفاسیر ہیں سب کے اندر ذکر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جزاک یہ اللہ۔ اب ضمیر ہے، تو اب ضمیر جو ہے یہ موعد کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اور اس کا لوٹنا بھی ٹھیک ہے، معنی بھی بنتا ہے۔ اسی طرح یہ شاہدن کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، اس طرح لوٹنا بھی ٹھیک ہے اور معنی بھی درست ہے۔ تو پھر اب کس طرح ہم جو ہے وہ
اچھا جی، بینہ سے مراد قرآن کو نہیں لیا جا سکتا اور گواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ. یہ بھی ایک توجیہ ممکن ہے، توجیحات جو میں نے کہا کہ کافی ساری توجیحات ہیں، ان میں سے ممکن ہے ایک توجیہ یہ بھی ہو. لیکن اگر یہ توجیہ بھی ذکر کروں گا تو پھر ساتھ جو ہے وہ کافی ساری اور توجیحات بھی ہیں جن کو ذکر کرنا پڑے گا، جس طرح شاہدن سے مراد جن لوگوں نے جبرائیل لیا ہے، اور اس طرح اور بھی توجیحات ہیں، یہ تفسیر کے اندر مل جاتی ہیں. لیکن بہرحال جو اس کو جو مجھے زیادہ راجح لگا، میرے سے مراد جو ہم نے اساتذہ سے سنا ہے کہ راجح ہے، وہ اسی کا تذکرہ میں نے کیا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ اس کے اندر اور توجیحات بھی ہیں، اس آیت کے اندر اور توجیحات بھی ہیں. ٹھیک ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان نہیں لاتی. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. افترا علی اللہ، من افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا. سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. اولئک یعرضون علی ربہم، اولئک یہ لوگ سے مراد کون؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں. یعرضون علی ربہم، ان کو ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. ویقول الاشہاد، اور جو گواہ ہیں سارے گواہ یہ کہیں گے کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں، الذین کذبوا جن لوگوں نے جھوٹ بولا تھا، جن لوگوں نے جھوٹ باندھا تھا، علی ربہم اپنے رب پر. تو الا لعنت اللہ علی الظالمین، الا لعنت اللہ علی الظالمین، تو خبردار اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر. تو اس آیت کے اندر جو ذکر ہوا ہے، ایک تو یہ کہ افتراء علی اللہ کذباً سے مراد کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف شرک کا اعتقاد رکھنا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، یا اللہ کے رسول کا انکار کرنا. یہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو اس سے بڑا کوئی بھی ظلم نہیں ہے. اور یہ جب ان لوگوں کو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ان کے رب کے سامنے، تو یقول الاشہاد، گواہ جو ہیں وہ گواہی دیں گے. ان گواہیوں کا تذکرہ قرآن پاک میں مختلف جگہ پر موجود ہے، جس طرح سورہ نساء میں ہے آیت نمبر 41 میں، اسی طرح سورہ نحل میں ہے، سورہ حامیم السجدہ میں ہے، سورہ قاف میں ہے. تو مختلف طرح کی گواہیاں ہیں، جس طرح انسان کے اعضاء کی گواہی ہے، انسان کے جلد کی گواہی ہے، اس طرح اور دوسری گواہیاں ہیں. یہ تمام کی تمام گواہیاں مراد ہیں، یہ سب انسان کے بارے میں گواہیاں دیں گے. تو ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ لوگ تھے جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے. لا لعنت اللہ علی الظالمین، ان پر اللہ کی لعنت ہو ایسے ظالموں پر. اگلی آیت کے اندر ان ظالموں کی صفات بیان ہوں گی، ان ظالموں کی بیان ہوں گی جن پر لعنت کی گئی ہے. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ ظالم وہ ہیں جو کہ اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں، اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ دوسری صفت ہے کہ اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر خامیاں اور نقص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے. یہ دوسری صفت ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ جو ظالمین ہیں یہ آخرت اور قیامت بھی منکر ہیں، قیامت بھی انکار کرتے ہیں، قیامت کو تسلیم نہیں کرتے. تو یہ ان ظالمین کی تیسری صفت ہے جو جن پر پچھلی آیت کے اندر لعنت کی گئی ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وهم بالآخرۃ هم کافرون. ان تین صفات ذکر کرنے کے بعد اب تخویف اخروی ہے ان لوگوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے تخویف اخروی ہے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اولئک یہ لوگ، لم یکونوا معجزین فی الارض، لم یکونوا معجزین فی الارض، نہیں ہے
معجزین فی الارض، بچ سکتے دنیا میں، بچ سکتے دنیا میں. یہ جو معجزین ہے اس کا معنی متعدی بھی ہو سکتا ہے، لازمی بھی ہو سکتا ہے. اگر لازمی معنی کریں تو معنی یہ ہے کہ یہ خود بچنے والے نہیں ہیں. اگر لازم معنی کریں تو معنی یہ ہے کہ یہ خود بچنے والے نہیں ہیں. یا پھر متعدی معنی کریں تو معنی یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے سے روک نہیں سکتے، عذاب دینے سے اللہ تعالیٰ کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے، دونوں طرح سے اس کا معنی درست ہے. اس کو لازم بھی کیا جا سکتا ہے، متعدی بھی پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی کہ اللہ کو عذاب دینے سے روک نہیں سکتے زمین میں. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ ہی ان کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی اولیاء ہیں. ان کے لیے کوئی ایسے اولیاء بھی نہیں ہیں جو ان کو اللہ سے بچا سکیں، چھڑوا سکیں. شفاعت قہری کا رد. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے چھڑا سکتے ہیں، اللہ سے بچا سکتے ہیں، اگر اللہ ہمیں عذاب دینا چاہے گا تو اللہ کو روک دیں گے. ایسا کوئی بھی نہیں جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے. یضاعف لهم العذاب، دگنا کیا جائے گا ان لوگوں کے لیے عذاب کو. اور ما كانوا يستطيعون السمع، ما كانوا يستطيعون السمع، نہیں تھے یہ لوگ سننے کی استطاعت رکھتے، یعنی کہ حق سنتے نہیں تھے. وما كانوا يبصرون، اور نہ ہی حق دیکھتے تھے، نہ ہی حق سنتے تھے اور نہ ہی حق کو دیکھتے تھے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کیا، اپنا نقصان انہوں نے کیا. وضل عنہم ما كانوا يفترون، اور بھول گیا ان سے جو کچھ یہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. آج جب عذاب آیا تو عذاب کو دیکھ عذاب میں مبتلا ہو کر ان سے سب کچھ وہ بھول گیا جو کچھ یہ گھڑا کرتے تھے دنیا کے اندر، جو ان کے افکار اور جو ان کے نظریات. اگر ذلہ کا معنی جو ہے وہ یہ بھول جانے کا ہو جائے تو یہ معنی ہے جو میں نے کیا. دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے گم ہو گئے، وَضَلَّ عَنْهُمْ، ان سے گم ہو گئے، مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ گھڑتے تھے، یعنی کہ جن کو یہ اپنے مددگار اور سفارشی سمجھتے تھے، اس دن ان سے یہ سارے کے سارے گم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ذلہ کا معنی گمنے کا بھی ہے، ذلہ کا معنی جو ہے وہ بھولنے کا اور نسیان کا معنی بھی ہے. یہ دونوں معنی درست ہیں. تو اگر ایک معنی کریں گے تو معنی کچھ اور بن جائے گا، یعنی کہ فرق ہو جائے گا معنی میں. پہلی صورت میں اگر ہم نسیان کا معنی کریں تو ان کے اعتقادات مراد ہیں کہ وہ ان سے بھول جائیں گے. اگر ہم گم ہو جانے کا معنی کریں تو وہ پھر سفارشی مراد ہیں، جن کو انہوں نے سفارشی سمجھ رکھا تھا وہ ان سے گم ہو جائیں گے اور ادھر ان کی کوئی بھی مدد نہیں کر سکے گا. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، لازم ہے، یقینی بات ہے کہ انہم، یہ لوگ، فی الآخرت، آخرت میں، هم الاخسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. یہ ضروری چیز ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. ان لوگوں کا ذکر ہوا تو اب اس کے مقابلے میں ایمان والوں کا تذکرہ بھی ہوگا، اور اس کو ربط تضاد یا ربط تقابل کہتے ہیں. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے سنت کے مطابق اعمال کیے، واخبتوا الى ربهم، اور اپنے رب کی طرف جھکتے رہے، مائل ہوتے رہے، اپنے رب کے لیے عاجزی اور انکساری کرتے رہے. اخبتوا، بات کا معنی ہے عاجزی اور انکساری کرنا، اسی طرح اس کا معنی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے. تو جب الہ کے ساتھ آئے، الہ اخبتوا الى ربهم، تو تب اس کا معنی عاجزی اور انکساری کرنا، خشوع کرنا ہوتا ہے. تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا الى ربهم، اور اپنے رب کی جانب عاجزی اور انکساری کی، تو اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون، یہ بشارت ہے، یہی لوگ ہیں جو کہ جنت کے مالک ہیں، جنت میں جن کو داخل کیا جائے گا. ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اب اس باب کی آخری آیت ہے جس کے اندر ایک موازنہ ہے اور کمپیریزن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الفریقین، یہ پیچھے جن دو گروہوں کا تذکرہ ہوا، ان دونوں کی مثال ایسے ہے کہ کالاعمی والاسم، جس طرح کوئی اندھا اور بہرا ہو، والبصیر والسمیع، اور کوئی دیکھنے والا اور سننے والا ہو.
ایک طرف ایک ایسا شخص ہے جو کہ اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، نہ حق کو دیکھ سکتا ہے نہ حق کو سن سکتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے جو کہ حق کو دیکھتا بھی ہے، حق کو سنتا بھی ہے. هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ان دونوں کی مثال ایک ہی جیسی ہے؟ افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس آیت کے اندر کفار کو اور منکرین رسل کو اور آخرت کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اعما والاصم کہا ہے. اعما والاصم، اندھے بھی ہوں اور اندھے ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہرے بھی ہیں، نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں نہ حق سن سکتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جو انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں ان کو کیا کہا ہے؟ والبصیر والسمیع، والبصیر والسمیع، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، کیا تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید نے یہ چیز قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل دیے ہیں اور جو ہماری آنکھیں ہیں اور جو یہ ہمارے کان ہیں، ان کا ایک تو وہ ان کے مقاصد ہیں جو کہ طبعی طور پہ ان کے مقاصد ہیں، طبعی طور پہ، یعنی کہ زبان جو ہے وہ بولتی ہے اور جو کان ہیں وہ سنتے ہیں اور جو دل ہے وہ سوچتا ہے، کان جو ہے وہ سنتے ہیں. لیکن ان اعضاء کی بعض ڈیوٹیز ایسی ہیں، ان اعضاء کے بعض کام ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ان سے نہ لیا جائے تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گویا کہ اس شخص کے پاس یہ عضو موجود ہی نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی شیخ. تو یعنی کہ ان اعضاء کے بعض صفات ایسی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ نہ پائی جائیں گویا کہ آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عضو بھی باقی نہیں رہا. اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے بارے میں کہتے ہیں ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں تو نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے، جس کا دل ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہاں پر دل ہونے سے مراد کیا ہے؟ جس کا یعنی کہ جس کا دل دھڑک رہا ہے اور جس کے دل ہے وہ اس میں خون جاری ہے، یہ مراد ہے؟ نو سر. کیونکہ اگر وہ بندہ جس کا دل ہی کام نہیں کر رہا اور جس کا دل کام کرنا چھوڑ گیا ہوا ہے اور جو بندہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ تو اصلاً خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خطاب ہے اس کا مکلف ہی نہیں ہے نا، وہ تو مر گیا، وہ تو اس کا مکلف ہی نہیں ہے. پھر اس سے کیا مراد ہے؟ اس قرآن میں پھر نصیحت، اس سے قرآن سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ لمن کان لہ قلب، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صاحب دل ہے جس کا دل وہ کام کرتا ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دل کو بنایا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ اس کی اساسی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے حق کو سمجھنا، حق کو پہچاننا، ٹھیک ہے. تو مثلا مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آپ ان کافروں کو دیکھیں گے، یہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی دیکھتے نہیں ہیں. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ آپ کی طرف نظریں گاڑے ہوئے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. مطلب کیا ہے؟ بظاہر تو آنکھیں ان کی موجود ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ وہ دنیاوی طور پہ چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں لیکن ان کے اندر بصیرت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بصارت نفی کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب وہ ایک اتنا اساسی مقصد جو تھا ان آنکھوں کا، جب وہی ان سے پورا نہیں ہو رہا تو گویا کہ یہ آنکھیں موجود ہی نہیں ہیں. مثلہم کمثل الذی کیا ہے وہ مثل ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء، جس طرح دوسرے پارے میں ہے. اسی طرح ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، اسی طرح کئی جگہوں پہ ہے، یہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ ہے، کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے، بہت زیادہ جگہوں پہ ہے. مطلب یہ ہے، خلاصہ بات کا کیا ہے؟ خلاصہ بات ساری بات یہ ہے کہ یہ جو انسان کے اعضاء ہیں، قلب ہے، انسان کے کان ہیں، آنکھیں ہیں یا زبان ہے، اگر
ان کے اعضاء کی بعض ایسی ذمہ داریاں ہیں، بعض ایسے کام ہیں جو کہ ان اعضاء سے مطلوب ہیں اللہ تعالیٰ کو. اگر ان اعضاء سے وہ کام نہ کیے جائیں، اگر ان اعضاء سے وہ کام نہ کیے جائیں تو گویا کہ یہ اعضاء موجود ہی نہیں ہیں. گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کے پاس آنکھیں موجود ہی نہیں ہیں، اس شخص کے پاس کان موجود ہی نہیں ہے، اس شخص کے پاس دل موجود ہی نہیں ہے، اور اس بندے کے پاس زبان موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ ساری بات سمجھ آ گئی ہے. یہ اہم بات ہے، یعنی کہ اس کا تعلق صرف ان آیات کے ساتھ نہیں ہے، یہ ایک یعنی کہ ایک جنرل بات ہے جو کہ پورے قرآن میں آپ کو فائدہ دے گی. اور مطلب ایک بندے کی جو فکر جو ہے نا اس کے اندر یہ چیز فائدہ دے گی، انسان کے فہم کے اندر یہ چیز فائدہ دے گی. اس کا تعلق صرف ان آیات کے ساتھ نہیں ہے. آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ یہ قیمتی بات ہے. جی جی شیخ سر. سمجھ آ جی، تو یہی معنی ہے یہاں پر. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا. یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افلا تذکرون، تم پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو یہاں پر جو ہے وہ سورت کا پہلا باب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور سورت کا دوسرا جو باب ہے وہ آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 111 تک ہے. آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 111 تک سورت کا دوسرا باب ہے. اور اس دوسرے باب کا خلاصہ کیا ہے؟ اس دوسرے باب کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلے تو ہم اس کا ربط بتا دیتے ہیں. دوسرے باب کا ربط پہلے باب سے کیا ہے؟ تو ہم نے پیچھے پڑھا مثل الفریقین کالاعمی، مثل الفریقین کالاعمی، یہ دو گروہوں کی مثال. ایک گروہ جو ہے وہ الاعمی والاصم ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے البصیر والسمیع ہے. اب اگلے باب کے اندر 7 مثالوں کے ذریعے کسی چیز کی تفصیل بیان ہوگی. 2 گروہوں کا تذکرہ، 2 گروہوں پر 7 مثالیں بیان ہوں گی 7 انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے، جن کو ہم دلائل نقلیہ بھی کہتے ہیں. تو 7 واقعات ذکر ہوں گے. پہلے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوگا، ہود علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوگا، پھر صالح علیہ السلام کا، ابراہیم کا، لوط کا، شعیب کا، اور آخر میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوگا. یہ 7 واقعات ذکر ہوں گے بطور دلائل نقلیہ کے طور پہ. یہ 7 واقعات ذکر ہوں گے، اور ان میں سے جو چوتھا اور 5واں واقعہ ہے اس میں شرک فی العلم اور شرک تصرف کا رد ہوگا، جیسا کہ ہم نے سورت کے عناوین کے اندر بتایا تھا. یہ جو پہلا عنوان تھا اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا، رد شرک فی العلم و تصرف. تو چوتھے اور 5ویں واقعہ میں رد ہوگا شرک فی العلم پر، شرک فی تصرف پر، اور چھٹے واقعے میں رد ہوگا شرک فی العبادات پر. اور جو 7واں واقعہ ہے اس کا تعلق سورت کے دوسرے دعویٰ سے ہوگا کہ توحید کے بیان میں دلیری سے کام لو. تو یہ 7 واقعات بیان ہوں گے اس دوسرے باب میں. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، یہ 7 واقعات بیان ہوں گے، اور چوتھے اور 5ویں واقعے میں شرک فی العلم اور شرک تصرف کا رد ہوگا، اور چھٹے واقعے میں شرک فی العبادات کا رد ہوگا. 7ویں واقعے کا تعلق سورت کے دوسرے دعوے کے ساتھ ہے کہ توحید کے بیان میں شجاعت سے کام لو، دلیری سے کام لو، سینہ تنگ مت ہو. اور اسی طرح درمیان میں جو ہے وہ کچھ تخویف اور بشارت بھی ذکر ہوگی. تو یہ دوسرا باب آیت نمبر 25 سے لے کر آیت نمبر 111 تک انشاءاللہ جائے گا. جی لکھ لیا، نوٹ کر لیا آپ نے؟ جی سر. جی سر. اچھا جی، تو اب پہلی دلیل نقلی کا ذکر شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور انہوں نے قوم سے کہا، ادھر ہم نکالیں گے، وَقَالَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اور نوح نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ بے شک میں تمہارے لیے واضح خبردار کرنے والا ہوں، وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں. تو یہ وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں کس چیز سے، اور کیا میں تمہیں
کیا بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی مت کرو، صرف اللہ ہی کی بندگی کرو، صرف اللہ ہی کی بندگی کرو۔ تو یہ بات کئی مرتبہ ہم دہرا چکے ہیں، لیکن بار بار اسی لیے دہراتے ہیں تاکہ ذہن میں پختہ ہو جائے کہ قرآن کا خلاصہ کیا تھا۔ قرآن کا خلاصہ اگر کہا جائے کہ کیا ہے تو وہ کیا ہے قرآن کا خلاصہ؟ سر توحید، اللہ کی توحید، عبادت، اکیلے اللہ کی عبادت۔ اور انبیاء کی دعوت کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ انبیاء کی دعوت کا بنیادی 3 ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ توحید ہی۔ توحید، دعوت توحید۔ توحید کی دعوت۔ لا دیکھیے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور نوح جو ہیں وہ اپنی قوم کے سامنے پہلی بات رکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص شرک میں مبتلا ہو اس کو آپ اچھے اخلاق کی دعوت دیں، اس کو نماز کی دعوت دیں، اس کو زکوٰۃ کی دعوت دیں، اس کو آپ کہیں کہ تم جو ہے وہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا کرو، یہ دعوت کی فقہ نہیں ہے، یہ فقاہت نہیں ہے، یہ دین کی سمجھ نہ ہونے کا وہ ہے نتیجہ ہے۔ سب سے جو پہلی چیز ہے، پہلی ترجیح جو ہے، وہ پرائیورٹی جو سب سے پہلے ہے، اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگی تو کسی اور چیز کا ٹھیک ہونا بھی فائدہ نہیں دے گا، اور اگر وہ ٹھیک ہے شاید دوسری چیزوں میں اگر کمی کوتاہی ہو تو اس کا بھی اس کا حل جو ہے وہ نکل سکے، لیکن اگر توحید جو ہے وہ درست نہیں ہوگی تو مسئلہ خراب ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں عذاب یوم علیم، عذاب یوم علیم، دردناک عذاب دن سے، دردناک عذاب والا جو دن ہے، دردناک دن کے عذاب کا مجھے تمہارے اوپر خوف ہے۔ تو یہ جو ہے انی اخاف علیکم، انی اخاف علیکم، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، اس سے ہمیں ایک انبیاء کی صفت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ کیا صفت ہے؟ انی اخاف علیکم، یعنی کہ سر خیر خائی کا آ سکتا ہے کہ ان کا خیر خواہی، درد رکھتے ہیں۔ خیر خواہی یا اپنی قوم کی ہدایت کی حرص، اپنی قوم کی ہدایت کی حرص ہونا کہ کسی طرح یہ لوگ جو ہے وہ عذاب سے بچ جائیں۔ میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں، دردناک دن کے عذاب سے مجھے تمہارے بارے میں ڈر لگتا ہے۔ یعنی کہ دعوت کے اندر یہ رویہ اگرچہ یہ چیز ہے کہ آپ جو ہیں وہ صرف بات پہنچا دینے کے ذمہ دار ہیں، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کوئی جو ہے وہ اس کو ہدایت اس نے ہدایت کو قبول کیوں نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود یہ رویہ انبیاء کا نہیں ہوتا کہ بس ہم نے پہنچا دیا بس ٹھیک ہے، ماننا تو مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو، یہ رویہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ واقعتاً حرص کے ساتھ اور اپنی قوم کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو دعوت دے رہے ہوتے۔ تو اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہارے بارے میں دردناک دن کے عذاب سے جو ہے وہ ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذین کفروا من قومه، یہ ان کی قوم کے جو متکبرین تھے ان کے اعتراضات کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه، تو کہا الملأ، ملأ نے، ملأ کے بارے میں بات ہوئی تھی، ملأ کن کو کہتے ہیں؟ سرداروں کو۔ سرداروں کو، بڑے جو اہم لوگ ہوتے ہیں، مالدار اور کسی قوم کے جو بڑے سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں نے جو کہ اس کی قوم نوح کی قوم میں سے تھے، انہوں نے کہا، چار اعتراضات کیے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا ہے؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم تو آپ کو نہیں خیال کرتے مگر ہمارے جیسے ہی ایک آدمی ہے، ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ کے اندر کیا خاص بات ہے؟ تو وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، وما، یہ دوسرا اعتراض ہے، وما نراک، اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو کہ اتبعک، آپ کی اتباع تو کی ہے مگر ان لوگوں نے کی ہے کہ الا الذین هم اراذلنا، جو ہم میں سے سب سے غریب مسکین لوگ ہیں، انہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، اور بادی الرأی، بڑی سطحی ذہن والے ہیں، بڑے سطحی ذہن والے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی اتباع کی ہے، بڑی سرسری سی جن کی سوچ اور فکر ہے، اسی لیے آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ اگر غور و فکر کرنے والے ہوتے تو آپ پر ایمان کیوں لے کر آتے ہیں؟ دو باتیں ہو گئی، ایک تو یہ کہ آپ ہمارے جیسے ہی بشر ہیں، آپ کو ہمارے اوپر فضیلت کیا حاصل ہے کہ ہم آپ کو نبی مان لیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اتباع کرنے والے ایک تو غریب لوگ ہیں، دوسرا یہ کہ ہمیں یہ لوگ لگتے بھی بڑے سادے اور بھولے بھالے لوگ لگتے ہیں جو آپ کی باتوں میں آگے، اگر سمجھدار ہوتے
وہ آپ پر ایمان نہ لے کر آتے. یہ تکبر کی وجہ سے، اس لیے ہم نے کہا نا کہ یہ ملا سے مراد وہی سردار اور بڑے اور متکبر قسم کے لوگ. تو ایمان لانے والوں کو جو ہے وہ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ارادلنا ہیں، غریب مسکین قسم کے لوگ ہیں. دوسرا یہ کہ سطحی طور پہ سطحی ذہن کے لوگ ہیں، اتنا زیادہ دانشور نہیں ہیں. دانشور اگر ہوتے تو آپ پر ایمان نہ لے کر آتے. وما نرى لكم علينا من فضل، اور یہ تیسرا اعتراض ہے. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنے اوپر آپ کوئی فضیلت نہیں ہم دیکھتے، آپ کو ہمارے اوپر برتری تو کوئی حاصل نہیں ہے. تو بل نظنكم كاذبين، ہوتا اعتراض یہ ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ جھوٹے ہیں. ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں. آپ ہمارے آپ جو ہے وہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں نبوت کا، اس میں آپ جھوٹے ہیں. تو یہ 4 اعتراضات ہیں جو کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. تو اس کے جواب میں نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال، نوح نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، تمہارا کیا خیال ہے کہ ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے رب کی جانب سے بینہ پر ہوں، یعنی کہ روشن دلیل پر ہوں، جو یعنی کہ توحید ہے، جو کہ روشن دلائل سے اس کی مضبوط کی گئی ہے جو توحید. ان کنت علی بینۃ من ربی، ایک تو میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلائل پر ہوں. وآتانی رحمتا من عنده، اور اس نے مجھے اپنی جانب سے نبوت دی ہے. رحمتن سے مراد کیا ہے؟ نبوت ہے. بینۃ سے مراد کیا ہے؟ توحید ہے. اگر میں توحید پر ہوں اور میرے رب نے مجھے نبوت دی ہے، فعمیت علیکم، اور یہ چھپ گئی ہے تم پر، جو ہے یہ مخفی ہو گئی ہے تم پر یہ نعمت جو مجھ پر کی گئی ہے. تو اگر تم پر یہ نعمت مخفی ہو گئی ہے تو کیا انلزمکموہا، کیا میں زبردستی تم سے اس نعمت کو منوا سکتا ہوں؟ وانتم لہا کارہون، اس حال میں کہ تم اس کو ناپسند کر رہے ہو. ظاہر ہے اگر اللہ نے میرے اوپر نبوت مجھے دی ہے اور میں واضح دلیل پر ہوں، توحید پر ہوں، اور تم جو ہے وہ تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تم سے زبردستی تو منوا نہیں سکتا. اگرچہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو تو میں زبردستی تمہارے سے منوا لوں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میں تم سے زبردستی منوا تو نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے سے اپنی نبوت پر کسی فائدے کا مطالبہ بھی تو نہیں کرتا. میں نے تم سے کب کہا ہے کہ تم مجھے مال دو، تم مجھے کوئی جو ہے وہ دنیاوی فائدہ دو؟ یا قوم لا اسألکم علیہ مالا، اور اے میری قوم، میں تم سے اس نبوت پر، اس ہدایت کی طرف دعوت دینے پر تم سے مال کا سوال تو نہیں کرتا. ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا بدلہ مگر وہ تو اللہ کے ذمہ ہے. اور تم مجھے یہ کہتے ہو کہ اپنے پاس سے غریبوں کو ہٹا دو. یہ جو متکبرین ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں انبیاء کو کہ آپ اپنے پاس سے یہ غریب لوگوں کو ہٹائیں تو پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. اگر آپ کے پاس یہ غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کس طرح آپ کی بات سنیں گے؟ ان کو اپنے پاس سے بھگائیں تو پھر ممکن ہے کہ ہم آپ کی بات سن بھی لیں. سن لو کہ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں اپنے پاس سے بھگانے والا نہیں ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں. میں اپنی طرف سے اپنے پاس سے ان لوگوں کو دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لے کر آئے ہیں. کیوں دور کرنے والا نہیں ہوں؟ کیونکہ انہم ملاقو ربہم، انہوں نے بھی کل میں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. اگر انہوں نے اپنے رب کو یہ شکایت لگائی کہ میں نے ان کے ساتھ یہ کیا تو میرا کیا بنے گا؟ انہم ملاقو ربہم، یہ بھی اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. لیکن میرا خیال تمہارے بارے میں یہ ہے کہ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تمہیں خیال کرتا ہوں ایک ایسی قوم جو کہ جہالت کا شکار ہے، جو کہ جہالت میں پڑی ہوئی ہے. یہ جو نوح علیہ السلام کا خطاب ہے یہاں سے قال یا قوم ارائیتم، یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنی اگلی کلاس کے اندر جو ہے وہ یہیں سے پڑھیں گے. تو یہ بڑا اس میں بڑے فوائد ہیں اور بڑے اس میں یعنی کہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں رکنا چاہیے. تو انشاءاللہ جو ہے وہ یہ نوح علیہ السلام کا جواب دوبارہ سے ادھر سے ہی شروع کریں گے اگلی کلاس میں.